السلام علیکم ویورز، میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ. دوستوں، خاموشی اٹ سیلف ویری پاورفل لینگویج. بعض دفعہ ایک حکمت اور علت ایسی ہوتی ہے کہ خاموشی جو ہے اختیار کرنی پڑتی ہے، اور یہ بعض دفعہ ایک ایسا مدلل اور بھرپور جواب ہوتا ہے خاموش رہنا کہ آپ بہت سی جنگ جو ہے خود بخود جیت جاتے ہیں. اور اس کی بڑی ایک حکمت ہے اور بہت ایک وہ ہے. اور میں نے بارہا اپنی ویڈیو میں یہ اس چیز پوائنٹ کو میں نے بتایا کہ کہیں اندھے گونگے بہرے بننا پڑتا ہے. آج دوستوں ایک عربی کہاوت ہے، ایک عربی کی کہانی ہے، اس میں ایک بہت بڑی ایک حکمت چھپی ہوئی ہے. تو وہ سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے اور وہ اپنے حکم سے 3 لوگوں کو پھانسی کا حکم دیتا ہے. ان میں سے ایک فلسفی ہوتا ہے، ایک وکیل صاحب ہوتے ہیں، اور ایک عالم دین ہوتے ہیں. پھانسی کی جگہ کا تعین کیا جاتا ہے. تو دوستوں وہ کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا تختہ ہے اور پتھروں کا ایک مینار ہے، اور وہ تختہ ہے اور تختے پہ ایک بہت ہی بڑا پتھر ہے، اور وہ رول کرتے ہوئے اس شخص کو جس کو بھی پھانسی دیے وہ وہاں پر جو ہے اس رسے کے ساتھ اس کو باندھ دیتے ہیں، اور وہ ایک لیور ٹائپ کے جیسے وہ کھینچتے ہیں تو وہ پتھر رول ہوتے ہوئے آئے گا اور اس شخص کو مار دے گا. تو سب سے پہلے جو ایک عالم دین ہوتا ہے اس کا پھانسی کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس کو جب وہ پھانسی گھاٹ وہاں پر لے کے جاتے ہیں، اسی مینار، پتھر اور رسی و تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نیک آدمی ہوں، اپنی عبادت کرتا ہوں، اور مجھے اللہ پہ پورا یقین اور کامل یقین ہے کہ وہ مجھے بچائے گا، اور میری کوئی ایسی آخری خواہش نہیں ہے. میرے اعمال ہی اس طریقے کے ہوں گے کہ وہ مجھے بچائے گا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ ویسے ہی ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، جلاد کو حکم دیتے ہیں. جلاد جو ہے اس کو لیور کو کھینچتا ہے، اور وہ پتھر رول ہوتے 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 ایک جگہ آ کے عین اس کے سر کے پاس آ کے وہ پتھر رک جاتا ہے. لوگ بڑے واہ واہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑا نیک انسان تھا، اور اس نے جو ہے دیکھو پھانسی گھاٹ پہ، حالانکہ اس کے آرڈر بھی تھے اور تمام چیزیں تھی، حکمت سارا کچھ تھا، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. واقعی میں بڑا نیک آدمی تھا. اس کے بعد دوستوں دوسرا نمبر وکیل کا آتا ہے کہ وکیل سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، اور ہم تمہیں اس طریقے سے پھانسی گھاٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو انصاف کا بول بالا کرنے والا وکیل ہوں، اور میں نے ساری زندگی انصاف کے لیے لڑا ہے، وکالت بھی انصاف کے لیے کی ہے، لوگوں کے حقوق دلائے ہیں، لوگوں کے لیے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور میں انصاف پسند اتنا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ اس طریقے سے میرے ساتھ قدرت کوئی برا کبھی نہیں کرے گی. اور دوستوں وہی ہوتا ہے کہ جلاد جو ہے وہ لیور کھینچتا ہے، اور لیور کھینچنے کے بعد وہ جو رول ہوتے ہوتے بڑا پتھر آتا ہے وہ وہاں پر آ کے رک جاتا ہے. دوستوں اب بات آتی ہے فلسفی، اور اس کہانی کا پورا مجمع جو ایک میرا ایک سینٹرل آئیڈیا ہے وہ اسی چیز پہ. اور جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ مسلحتاً خاموش رہنا، خاموشی اٹ سیلف ایک پاورفل لینگویج، پاورفل آنسر اینڈ سم تھنگ لائک دس. کیپ ان مائنڈ دیٹ پرٹیکولر تھنگ وچ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. فلسفی کے جو ہے وہ جب اس کی آخری خواہش کے اس کو جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری خواہش ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے بڑا کینلی آبزرو کیا ہے ان دونوں پھانسیوں کو، وکیل صاحب کا بھی اور وہ جو عالم صاحب کو بھی. کوئی خدا نے، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ کوئی خدا نے اس کو نہیں بچایا کس طریقے سے. اسی طریقے سے وکیل صاحب کو جو بچایا اس میں بھی کوئی ان کا انصاف کا بول بالا نہیں ہے، اور کچھ ان کا کوئی کمال ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ جب وہ پتھر رول کرتا ہے وہاں پر ایک بہت بڑی گٹھا ہے یا گرا ہے یا نوٹ ہے. اس نوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پتھر تھوڑا رولنگ میں وہاں پر آ کے پھنس جاتا ہے، اور اس کی سیم یہی وجہ ہے. جج اور وہ جو جلاد اور یہ تمام جو لوگ ہوتے ہیں پھانسی گھاٹ کے، اس چیز کا معائنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یار یہ بات تو بالکل صحیح ہے، واقعی میں وہ گرا ہے، اور گرا سے جو ہے وہ پتھر رول ہوتے ہوتے اس پرٹیکولر جگہ پہ رک جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ کسی کا سر جو ہے وہ پاش نہیں ہوتا اور وہ پھانسی نہیں ہوتی. تو وہ اس اپنی جو غلطی تھی یا وہ کوتاہی تھی یا جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ جو ہے فلسفی صاحب نے کیا تھا، وہ اس کو وہاں ریکٹیفائی کر دیتے ہیں، وہ درست کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جلاد کو حکم ہوتا ہے، وہ لیور کھینچتا ہے، اور وہ پتھر اپنی جگہ پہ کیونکہ گرا تو وہ ہٹ چکی ہوتی ہے، وہ آنے کے بعد اس کا سر قلم کر دیتی ہے، اور جو ہے وہ وہاں پر پاش ہو کے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. دوستو اسی لیے بزرگ جو ہمیں یہ بات بتاتے ہیں، اور بھی کہاوت میں ہمیں یہی بات ہے کہ مسلحتاً ہمیں کہیں چپ رہنا چاہیے. یاد رکھیے کوئی ایسا سچ کہ جو ایک نفاق پیدا کر دے، وہ جھگڑا پیدا کر دے، وہ ایک تعصب کی بنیاد پہ ہو، یہ سب کچھ ہو، اور آپ اس پہ چیمپئن یا ہم دوسرے چیمپئن ہوں کہ یار میں سچ کا بول بالا کر رہا ہوں، سچ کا میں نے یہ عالم اٹھایا ہوا، اور اس سے ایک فتنہ معاشرے میں ہو، تو ایسے سچ سے وہ جھوٹ بہتر ہے کہ جو لوگوں کو قریب لے آئے، جو لوگوں کو محبت
اخوت، مساوات اور وطن پرستی میں لے کے آ جائے، اس سچ سے وہ جھوٹ بہتر۔ اپنا اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور کوشش کریں کہ دوسرے آپ کی وجہ سے خوش رہیں۔ اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز صدقہ جاریہ کا پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن، تاکہ سب سے پہلے میرا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔